صاحب یہ چونکہ پورا یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہی ہیں، یہ جو کمیٹی کی، اس میں آپ کو حکومتی کمیٹی کتنی بااختیار نظر آئی؟ جو پی ٹی اے کی کمیٹی ہے وہ کتنی بااختیار وہ ہم جانتے ہیں، وہ خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہے، خان صاحب طے کرتے ہیں، وہ فیصلہ ان کے پاس آخری ہے۔ حکومتی کمیٹی کے پاس کتنا اختیار ہے؟ کیونکہ وہ ملاقات بھی نہیں کروا پا رہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر جو کمٹمنٹس دیتی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا۔ دیکھیں اگر بااختیار نہ ہوتے تو وہاں بیٹھتے ہی نہ، مطلب بااختیار کو بے اختیار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک وہ حکومت کہتی کہ جی نہیں ہم نہیں بیٹھنا چاہتے، جب وہاں بٹھایا، بات چیت ہوئی، اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ سارا نیریٹو کا ہے۔ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے نا، یہ بھی میں نے پہلے دن کہا تھا ان کو کہ آپ بہت اچھے الفاظ میں لا سکتے تھے، بجائے اس کے کہنے کہ جی آپ مسلط کیا گیا اور پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ کہتے جی یہ دو ایشوز ہیں، ان پہ آپ انکوائری کی بنا دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تیار ہیں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ جی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی کچھ لیگل لکومز ہیں جس کی وجہ سے کمیشن بنانے میں ہمیں دقت آ رہی ہے، یہ وجوہات ہیں، تو وہاں پہ جب بیرسٹر گور صاحب بیٹھے ہوں گے یا کسی اور کو بلا لیں، علی ظفر صاحب کو بلا لیں اور آ کر بیٹھ کر بات کریں، نہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے، تو پھر بیچ کا بھی کوئی راستہ نکل سکتا تھا وہاں پہ۔ کیا جی کہ پہلے آپ اس چیز کا اعلان کریں جس کا فرض کریں کوئی کر ہی نہیں سکتا، آپ ایک اور قدم لگا دیں جی کہ ایگزیکٹو آرڈر سے سب کو رہا کریں، اس کے بعد ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ جب حکومت کر ہی نہیں سکتی، یہ چیزیں ہوتی ہیں جب مارشل لاء لگا ہو ملک کے اندر، اس وقت چلتا ہے مارشل لاء آرڈر کہ ہاں جی اب یہ کر دیں، اس کو اندر کر دیں یا ان کو سب کو چھٹی دے دیں۔ تو اس وقت چاہیے تھا کہ آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں، مقبول پارٹی ہیں، آپ وہاں بیٹھتے، آپ کنونس کرتے حکومت کو، نہیں جی یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں میں ویسے جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ میری اپنی بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی کہ کیا جو کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر ایک اور کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں۔ ادھر ایک برطانیہ کا میں آپ کو اگزامپل دے دوں، وہاں پر بھی ایک سب جوڈس کیس تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا انکوائری کمیشن بنائے۔ جب انکوائری کمیشن بنایا تو وہاں کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے بند کمرے میں چلے گا، اس کی جو رپورٹ جب تیار ہو جائے گی اس کو سیل کر دیا جائے گا، جب کیسز کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا۔ یعنی کہ وہ اتنا بھی نہیں چاہتے کہ جو کمیشن ہے وہ کسی سب جوڈس کیس کے اوپر انفلوئنس کر سکے۔ جی اور یہ اجازت صاحب، لیکن مسئلہ صرف یہ کہ پاکستان میں تو خیر عدالتوں کے فیصلے ایک دن پہلے لیک ہو جاتے ہیں نا، تو ہماری آئیڈیل پوزیشن تو وہی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے ایگزسٹنگ جو سسٹم اگر ہم اس کو دیکھیں، تھوڑا میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی کچھ امید ہے یا کوئی وے فارورڈ ہے، یہ ریزیوم ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں میں بڑا آپٹمسٹک ہوں، اگر فرض کریں 28 تاریخ کو میٹنگ نہیں ہوتی جو کہ اسپیکر نے بلا لی ہے، مجھے میسج آ چکا ہے کہ 28 کی میٹنگ کا ٹائم بھی تعین کر دیا گیا۔ فرض کریں کہ مطلب کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم تو نہیں آتے، آپ اعلان کریں، تو وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن دوبارہ جب بھی بات چیت آگے بڑھے گی انہیں مذاکرات کے ذریعے بڑھے گی۔ تو یہ میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ آج نہیں تو ہفتے بعد، نہیں تو 2 ہفتے بعد۔ دیکھیں احتجاج تو ان کا حق ہے، جتنا کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن احتجاج کے نتائج تو انہوں نے دیکھ لیے نا کہ 126 دن کے دھرنے سے لے کر اور لانگ مارچ وغیرہ، میں بھی ساتھ تھا اس زمانے میں۔ حکومت کیا کر سکتی ہے اس وقت؟ کیا ان کو کچھ سجیسٹ کریں گے جی کیا کرنا چاہیے ایسے ڈیڈ لاک کی صورتحال میں؟ حکومت کو میں تو کہہ رہا ہوں اسپیکر کو چاہیے کہ ان کو کل بلائیں اور ان سے ایک ایک کو فون کریں، ان کو بلائیں، ان کو بٹھائیں اپنے پاس، ان کو بتائیں بھائی کیا وجوہات ہیں تمہاری۔ دیکھیں اسپیکر تو از اے نیوٹرل پرسنالٹی نا، ہی از فیسیلیٹیٹنگ، ہی پریزائڈز بٹ ہی سیز ہی از اے فیسیلیٹیٹر۔ جب ہماری سب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اسپیکر صاحب بیٹھتے بھی نہیں اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے انفلوئنس نہ کر دیں گے، تو ہی وانٹس ٹو اسٹے نیوٹرل۔ ان کو چاہیے کہ ان کو بلائیں، ان کو سمجھائیں، بات کریں۔ اگر انہوں نے کہا جی کہ ہماری بانی سے میٹنگ کوئی اچھی سی ارینج کروا دیں جہاں کہ ہم ان سے کہیں چھپ کر بیٹھ کر وہاں جیل کے اندر بات کر لیں، تو میں کہوں گا فیسیلیٹیٹ کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹ لیکن بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ میں بیرسٹر عقیل سے پوچھوں کہ پہلے آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کروا پائے تھے، وہ کہ اکیلی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے کہا آپ کے اختیار کے پرابلمز ہیں، آپ کمٹمنٹ دے کر بھی ملاقات نہیں کروا پا رہے، اور یہ عرفان صدیقی صاحب آن ریکارڈ تھے، انہوں نے کہا ہم نے کمٹمنٹ دی، ملانا چاہیے تھا۔
تو فیسیلیٹیشن پروسیس آپ کا بھی کوئی اتنا اسموتھ نہیں ہے نا کہ آپ کے اوپر اعتماد ہو ان کو. دیکھیں تھوڑی سی بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے ایشوز تھے, وہ ہم نے اسٹریٹن آؤٹ کیے ہیں تمام تر معاملے میں, اور اتوار والے دن ان کی میٹنگ کروائی تھی, اور وہ اتنا ہی سمجھ لیں کہ وہ کسی اسکوپ کے نیچے نہیں تھی یا مائکروسکوپ کے نیچے, کیمرے کے نیچے میٹنگ نہیں تھی, وہ ان کی ایک کھلی میٹنگ تھی جدھر وہ ایک عوام کا رش نہ ہو اور اس دن کسی قیدی کی ملاقات نہ ہو. تو وی انشور دیٹ آن اے سنڈے. عوام کے رش سے تو ڈر نہیں لگتا نا انہیں لگتا ہے ہماری گفتگو کوئی سن لے, ان کا مسئلے وہ ہے. آزادانہ ماحول ٹو سرٹن ایکسٹینٹ بالکل تھا جو جیل رولز کے مطابق ہے, جو سارا معاملہ ہے. اب وہ ان رائٹنگ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ دے چکے ہیں ماریہ صاحبہ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں, بیکاز انسٹرکشنز تو وہ لے آئے ہیں کہ خان صاحب نے یو ٹرن کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی مذاکراتی عمل میں نہیں بیٹھنا ہے. اینڈ آئی تھنک میں یہ آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ وہ جو ایک ملاقات چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ہوئی اس کو ایک اور پہرائے میں پریزنٹ کیا گیا. شاید کوئی امید لگا لی تھی کہ سیاسی معاملات پہ بھی آگے بات بڑھے گی, وہ سیاسی معاملات پہ آگے بات نہیں بڑھی, اور وہاں سے جب صاف انکار ہو چکا کہ بھئی سیاست ہمارے سے مت ڈسکس کیجئے, دس از ون آف دا ریزنز وائی ہی از بیکڈ آف, بیکاز ہی تھنکس he can use his government committee to then initiate talks with the establishment. تو ایسا نہیں ہونے والا.